بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم سورہ سواد کا خلاصہ اور لب لباب بتانا چاہتے ہیں آپ کو۔ سورہ سواد، اس کے پہلے حرف کی وجہ سے اس کا یہ نام جو ہے رکھا گیا، اور یہ سورت مکی ہے اور اس کے 5 رکوع ہیں اور 88 اس کی آیات ہیں اور 732 اس کے کلمات ہیں اور 3368 جو ہے اس کے جو ہے حروف ہیں، اور یہ سورہ قمر کے بعد اتری ہے۔ اس کا ما قبل صورت کے ساتھ جو ربط ہے، جو تعلق ہے، جو مناسبت ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ صافات کے آخر میں جو اجمال تھا، اس اجمال کا بیان اس صورت کے اندر کر دیا گیا ہے، اور اس صورت کا سورہ صافات کے ساتھ یوں ہی تعلق ہے جو سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف کا، اور اسی طرح سورہ یونس کے بعد سورہ ہود کا، اور سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل کا تعلق ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، اور ان قوموں کا ذکر کر کے جن قوموں نے اپنے دور کے انبیاء کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بوجہ تکذیب کے ہلاک کیا۔ قوم فرعون، قوم سمود، قوم عاد، اصحاب الایکہ، جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا، ان میں سے چند کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس صورت کے اندر زیادہ تر جو ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر اللہ کے جو انعامات تھے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور اسی طرح جو ہے اس میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے چند معجزات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے ایک فیصلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ صورت بالخصوص جو ہے نظام عدل کو بہتر بنانے کے لیے ایک مثال ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے اپنے واقعہ یوں بیان کیا۔ ایک نے کہا جی میرے پاس ایک دمبی تھی اور یہ میرا بھائی ہے، اس کے 99 دمبیاں ہیں، اور یہ اپنی 99 دمبیوں کے ساتھ میری ایک دمبی کو بھی غصب کرنا چاہتا ہے، آپ عدل کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے۔ تو آپ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا نام لے کے یہ فرمایا کہ اے داؤد، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور قیام عدل کے وقت خواہش پرستی چھوڑ دو، ورنہ تم جو ہے راہ راست سے، راہ حق سے بہک جاؤ گے۔ یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ جو بندہ وقت قضا یعنی وقت فیصلہ حق کو نہیں دیکھتا، اپنی مرضی کے مطابق، خواہش کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، وہ صراط مستقیم سے بہک جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 8 انبیاء کا ذکر کیا، سیدنا داؤد علیہ السلام کا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، سیدنا ایوب علیہ السلام پر جو آزمائش آئی تھی، اس آزمائش سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑیں، وہاں سے پانی جاری ہوا، اور اس پانی سے انہوں نے غسل بھی کیا اور پانی پیا بھی۔ غسل کرنے سے باہر کی بیماریاں جو تھی وہ دور ہو گئی، اور پینے سے جو ہے اندر کی بیماریاں دور ہو گئی، اور جو کچھ ان سے چھن گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ عطا کر دیا۔ اور سیدنا ایوب علیہ السلام کی صبر کی مثال بیان کی گئی، ان کے صبر کی تعریف و توصیف بیان کی گئی۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ 8 پیغمبر ہیں جن کا، یسع علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی کفار کو عذاب جو دیا جائے گا اس کا بھی ذکر کیا، اور آخر میں قصہ ابلیس کو یوں ہی دہرایا گیا، رپیٹ کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے شروع میں اور سورہ الحجر کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کی ہٹ درمی کا ذکر کیا کہ جب سب فرشتوں نے سجدہ کیا، انہوں نے سجدے سے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، اور ان پر لعنت بھی بھیج دی، اور آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ حضرات گرامی، یہ صورت ہمیں چند سبق دیتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، نبیوں کو جھٹلانے والے کبھی بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں عدل و انصاف کرتے وقت جو ہے کسی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، عدل اور انصاف کی طرفداری کرنی چاہیے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ صورت یہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے، اور نوازے جیسے اس کو اپنا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں تو آپ کو بھی چاہیے آپ دوسرے لوگوں پہ احسان کریں۔
اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی صفات اپنانی چاہیے کہ آدم علیہ السلام نے ہمیشہ عاجزی کی، اعتراف کیا، خدا کی طرف رجوع کیا، اور شیطان ہٹ درم بنا رہا، رحمت الہی سے محروم ہو گیا۔ یہ صورت ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہے۔ سب سے بڑا اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکنا سیکھیے، سجدہ کیجئے، عبادت کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، اور قرآن پاک کے نور سے اپنے سینے کو روشن اور منور کیجئے۔ دیکھتے رہیے SSTV۔